نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 15، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ واللاتی، اور وہ جو یاتینا آئیں، الفاحشۃ بے حیائی کے کام کو، بدکاری کا کام کر لیں، فواحش کو، من نسائکم، عورتوں تمہاری میں سے، فاستشہدوا، پس گواہ مانگو، گواہ بنا لو، علیہن، ان کے خلاف، اربعۃ، چار، منکم، تم میں سے، فَإِن، پھر اگر، شاہدوا، وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روکو ان کو، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتوفاہن، فوت کر دے انہیں، الموت، موت، او، یا، یجعل، بنا دے، اللہ تعالیٰ، لہن، ان کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں ہم نے وراثت کے متعلق پڑھا، اب اس کے بعد معاشرتی خرابیاں یعنی جتنی بھی ہیں ان کا ذکر اور ان کی اصلاح اور ضوابطے بتائے گئے، جن میں سر فہرست زنا، فحاشی ہے۔ فرمایا واللاتی، وہ جو، اللاتی کی جمع ہے یعنی کھڑی زبر کے ساتھ، یاتینا، جو آئیں، ارتکاب کریں، کس کا؟ الفاحشۃ، بے حیائی کا، فاحشہ کا۔ فاحشہ کسے کہتے ہیں؟ فاحشہ کہتے ہیں کھلی ہوئی بے حیائی اور بدکاری کو، جس سے شرعاً اور عرفاً برا جسے سمجھا جائے، جس کا اثر دوسروں پر پڑے، تو جس سے کئی ایک برائیاں آئیں، جن میں نمبر 1 زنا ہے۔ زنا کے علاوہ کسی عورت کا عورت سے اس طرح کا تعلق ہو جسے اس معاشرے میں بہت کامن ہے، سمجھا جاتا ہے، انڈرسٹوڈ۔ وہ عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کریں، زنا کا ارتکاب کریں، اور عورتوں کا ذکر اس لیے پہلے آیا کہ دور جاہلیت میں ایسی عورتیں بہت مشہور تھیں۔ پروسٹیٹیوٹ یعنی پیشہ آور عورتیں، انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر مخصوص قسم کے جھنڈے لہرا رکھے ہوتے جو ایک طرح کے عام یعنی کھلی برائی کی دعوت دیتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروسٹیٹیوشن زیادہ عورتوں میں پایا جاتا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم پائے جاتے ہیں، اس لیے عورتوں کا ذکر پہلے آیا ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کریں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کریں تمہاری عورتوں میں سے۔ تمہاری عورتوں میں سے یعنی کون مراد ہیں؟ مسلمان عورتیں۔ تو کیا کرو؟ فاستشہدوا، تو گواہ بنا لو، گواہ طلب کر لو۔ کون طلب کرے؟ ولی الامر، عورت کا ولی، گارڈین، علیہن، ان پر یعنی ان کے خلاف اگر کوئی گواہی مل گئی یا گواہی دینے والے نے گواہی دے دی تو کتنی گواہی ہوں گی؟ پھر اربعۃ منکم، 4 تم میں سے، اور یہ 4 مرد ہوں گے۔ اور یہ مرد بھی کون سے ہوں گے؟ عاقل، بالغ اور آزاد، قابل اعتماد مرد ہوں گے۔ اس معاملے میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی کیونکہ معاملہ شدید ہے، اس کے بعد عورت کو سزا دی جائے گی، اس لیے گواہی بھی سخت رکھی گئی اور شرائط بھی سخت ہیں۔ یہ 4 مرد گواہ ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ یہ اتنی کڑی سخت شرط کیوں رکھی کہ کوئی ایک آدمی جو ہے ملی بھگت کے ذریعے
عورت کو قرار دے کر یا الزام لگا کر اسے سزا نہ دلوا سکے۔ یہ عورت کی پروٹیکشن ہی کے لیے رکھا، یا پھر یہ کہ برائی کھلے عام ہونے لگے تو اس صورت میں پھر ایسے لوگ گواہ ہو سکتے ہیں، تو وہ گواہی کس طرح دیں گے؟ وہ دعویٰ کریں گے کہ انہوں نے یہ برائی، یہ زنا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر وہ 4 نہ ہوں، 3 ہوں یا 2 ہوں، تو اس صورت میں عورت کو سزا سے بچایا جا سکتا ہے، عورت سزا سے بچ جائے گی۔ لیکن ان مردوں پر جو گواہی کی شرائط پوری نہ کریں، قذف کی حد جاری ہوگی۔ قذف کیا ہے؟ سورۃ نور میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت کسی معصوم یا بولی بالی عورت پر زنا کا الزام لگائیں تو کیا ہوگا؟ اسے 4 گواہ لانے ہوں گے یا پھر 80 کوڑے کھانے ہوں گے، یعنی کسی کے اوپر ایسے کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ اسلام میں اس کی بہت سخت سزا ہے، دنیاوی طور پر بھی سزا ہے، پنشمنٹ ہے، حد جاری ہوگی۔ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، پس گواہ طلب کرو صاحب عدل ہوں، 4 تم میں سے ایسے گواہ ہوں جو صاحب عدل ہوں۔ فَإِنْ شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو کیا کرو؟ فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پھر ان کو گھروں کے اندر روک لو۔ کن کو؟ عورتوں کو، یعنی ان کو گھر کے اندر قید کرو، گھر سے باہر نہیں وہ جا سکتی، اور ان کو نگرانی ان کی کرو، کیونکہ عموماً ایسی برائیاں گھر سے باہر نکلنے سے ہوتی ہیں۔ حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت فوت کر لے، یعنی عمر قید ہوگی ان کو ایک طرح سے، جہاں تک کہ موت ان کو قبض کر لے۔ او یا یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس قید سے نکلنے کا کوئی اور راستہ بنا دے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ سورۃ النور میں جو احکامات اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں، یعنی زنا کی حد کا حکم جو آیا ہے، تو یہی اس سے مراد ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا اور کنواری عورت کے لیے کوڑوں کی سزا ہے۔ اور وہ سزا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ سورۃ النور میں۔ یہ حکم سورۃ النور سے پہلے کا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے ایک دم نہیں اتارے، ایک دم نہیں دے دیے، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ رب العزت نے اتارے۔ اسلام میں 100 کوڑوں کی سزا یا حد جاری کرنے کی یکا یک نہیں بتائی گئی، بلکہ آہستہ آہستہ یہ حکم اترا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھی جائے تو پھر عورت کو گھر میں بند کر دیا جائے۔ پہلے اسلام میں یہ حکم تھا، اللہ رب العزت نے یہ حکم اتارا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھی جائے تو پھر اس عورت کو گھر میں بند کر دیا جائے۔ اور پھر بعد میں جب یہ حکم آ گیا کہ 100 کوڑے لگائے جائیں، تو پھر اب 100 کوڑوں کی سزا ہے اور گھر میں بند کرنے کی سزا نہیں ہے۔ اور سورۃ نور کی آیت نمبر 2 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ۔ تو جب اللہ رب العزت نے یہ حکم اتار دیا، اب اس پہ عمل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلمی اور قبیلہ از کی ایک عورت پر زنا کی حد جاری کی، دونوں شادی شدہ تھے، اس لیے ان کو سنسار کر دیا گیا۔ تو سبیل سے مراد یہی ہے۔ خلاصہ کیا ہے اس کا؟ کہ اسلام فواحش کی کسی صورت بھی اس کو گوارا نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ اس کو گوارا کرتا ہے۔ بے حیائی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اس کے ذریعے خاندانوں کے اندر بگاڑ آتا ہے، خاندانی زندگی میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں، پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زنا میں
4 لوگوں کی گواہی ہونا ضروری ہے، اور جو گواہ ہوں گے وہ مرد ہی ہوں گے۔ پھر اسی طرح گواہی بھی صرف وہ مرد دیں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ آنکھوں دیکھی بات کریں گے، گمان پر مبنی نہ ہو ان کی گواہیاں، تو وہ گواہیاں جو ہے وہ قبول کی جائیں گی۔ ابتدا میں چونکہ سزا عمر قید تھی، بعد میں کیا بتائی گئی؟ حد۔ جب حد جاری ہو جائے چاہے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے، پھر ان کو لعنت اور ملامت نہ کیا جائے۔ ان کو لعنت ملامت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی کرے تو غلطی کی سزا دو، سزا ختم ہو جائے تو پھر ان سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ کسی شخص سے معاملہ کرتے ہو، یعنی ان کو بار بار تانے نہیں دینے، کیونکہ اب ان کا معاملہ جب انہوں نے توبہ کر لی، ان کو سزا مل گئی، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ پھر معاف کرنے والا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو پھر لعن طعن نہیں کرنی چاہیے۔